دوستو، آج ملکزادہ منظور احمد صاحب کی چوتھی برسی ہے۔ آج ہی کے دن یعنی 21 اپریل 2016 کو انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہا اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو۔ ڈاکٹر ملکزادہ منظور احمد صاحب ایک فرید شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایک شاعر تھے، ان کے ہاں تحقیق تھی، ان کے ہاں تحقیق تھی، ان کے ہاں تنقید تھی، اور ان سب سے الگ ہٹ کے وہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے مشاعروں کے حوالے سے مشاعروں کی دنیا میں مشاعروں کو ایک معتبر ادارے کی حیثیت دی۔ مشاعرے ان کی نظامت میں معتبر ادارے بنتے چلے گئے، اور ہر مشاعرے میں جو ان کا ابتدائی خطبہ ہوتا تھا وہ دراصل وہ لگتا تھا کسی کلاس روم میں کوئی پروفیسر وہ ایک اپنی کلاس لے رہا ہے اور اردو کے بارے میں وہ سارے مجمع کو اردو کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے اور اردو کی کلاس لے رہا ہے۔ ملکزادہ منظور احمد صاحب ان کی جو ادبی حیثیت ہے وہ بہت جگہ اس پہ کام ہو چکا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد پہ سیاسی طور سے تو ان پہ بہت کام ہوا تھا، لیکن ان کا جو ادبی سرمایہ تھا اس کے اوپر کام نہیں ہوا تھا، اور ملکزادہ منظور احمد صاحب کی پہلی تحقیق تھی جو مولانا ابوالکلام آزاد کے اوپر ہوئی، اور آج بھی آگے جب بھی کام ہوگا مولانا آزاد کے اوپر تو اس کو ڈاکٹر ملکزادہ منظور احمد کی تحقیق کے واقعے سے ہو کے گزرنا پڑے گا، اور تبھی اس کے اوپر کوئی کام ہو سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی پرخلوص شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ہر خاص و عام کے لیے اتنے ہی زیادہ مقبول تھے کہ جیسے کہ وہ اپنے کسی ایک فیملی میں ہوتے ہیں، چاہے وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسی بھی جگہ ہو، سب لوگوں میں گھل مل جانا، ہر شخص کے درد کو، اس کی تکلیف کو، اس کے مسائل کو سننا سمجھنا، اور اس کو تسلی تشفی دینا، اور ساتھ میں نہ صرف یہ کہ تسلی دینا، رائے دینا، بلکہ عملی طور سے جو کچھ بھی اس کی مدد کر سکتے تھے وہ کرنا، یہ ان کا ایک خاصہ تھا۔ چاہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی اگر انہوں نے سیمینار اٹینڈ کیے ہیں تو بہت ہی معمولی جگہوں پہ جو نشستیں ہوتی تھیں، جو لکھنؤ کے گھروں میں گھریلو انداز سے جو نشستیں ہوتی تھیں اس میں بھی وہ شریک ہوتے تھے، اور اس میں بھی وہ اتنے ہی خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے تھے، اور کوئی مسئلہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہو۔ کبھی ذرا دیکھا انہوں نے کہ کوئی ذرا سا ان کے چہرے پہ کچھ تناؤ ہے تو کیا بات ہے، اب بتایا یہ بات ہے، بات تو یہ ہے لیکن میں نے مسئلہ کیا ہے، سب مسئلہ کیا ہے بتایا تو آپ کو یہ نہیں، وہ تو ہے لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے، یہ ان کی خاص بات تھی۔ اور کچھ نہیں، 2 منٹ میں جو ہے وہ اس کو فون کر کے اس کو فون کر کے وہ سارے سب کچھ سب حل کر دیتے تھے۔ تو اب ان کو میں نے یہ بہرحال کسی شاعری کے پلیٹ فارم سے اگر وہ بات کریں، کسی سیمینار پہ بات کریں، کسی تنقید اور تحقیق کے اوپر بات کریں تو یہ ان کا اپنا میدان عمل تھا۔ اس کے علاوہ وہ سیاست میں بھی اسی طرح سے پرجوش اور پوری اتھارٹی کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ مذہبی جو اجتماع ہوتے تھے، جو مذہبی کانفرنسز ہوتی تھی، محفلیں ہوتی تھیں، ان میں بھی وہ پوری شدت کے ساتھ وہ اس میں شریک ہوتے تھے اور اپنی رائے رکھتے تھے، اور بڑے بڑے علماء ان کا احترام کرتے تھے اور یہ ان کا احترام کرتے تھے۔
مجھے ایک عجیب سا واقعہ یاد آتا ہے. یہ تو کیونکہ بہرحال یہ ادبی اور علمی اور اردو کی شاعری اور تنقید اور تحقیق اور مذہبی اور سیاسی یہ سب معاملات میں تو یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے جیسے میں نے کہا کہ یہ ان کے لیے یہ ان کا اپنا ذاتی میدان عمل تھا. اس میں انہیں کچھ سوچنا نہیں پڑتا تھا. جب چاہا چلے اور جب چاہا جو کچھ بھی انہوں نے سوچا بول دیا. اور بالکل وہ درست بولتے تھے, لاجیکل بولتے تھے. کبھی اس میں لیکن ایک مرتبہ ان کے ساتھ میرا ایک ایسا اتفاق ہوا کہ اس زمانے میں میری پوسٹنگ فیض آباد میں تھی. تو مجھ کو فون کر کے کہنے لگے کہ کیا تم کل فیض آباد جا رہے ہو؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں جاؤں گا. کہنے لگے میں بھی چلوں گا. تو میں نے کہا مجھے کیا بڑا اچھا لگا, بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال صبح ہم لوگ نکلے فیض آباد کے لیے. جب فیض آباد پہنچ گئے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں فیض آباد نہیں, ایودھیا چلیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ایودھیا وہاں سے کون دور تھا, 5 کلومیٹر. ایودھیا پہنچ گئے. پھر ایودھیا میں کہنے لگے یار ذرا یہاں پتہ کرو یہاں تلسی سنستھان کہاں پہ ہے. تو پھر میں نے پتہ کیا تو بہت ہی مشہور جگہ تھی. تلسی سنستھان پہنچ گئے. کیا عالی شان عمارت صاحب, بہت عالی شان عمارت. وہاں کیا جو ہے اس کی سجاوٹ اور اس کا رکھ رکھاؤ, اس کی صفائی اور اس کا رنگ روغن, یہ بہت عمدہ. خیر وہاں ہم لوگ پہنچے تو وہاں گیٹ کے اوپر پہلے سے ہی کچھ لوگ موجود تھے. انہوں نے ہم لوگوں کا خیر مقدم کیا, لے گئے اور ناشتہ وغیرہ وہ سب ہوا. اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہاں پہ پراچین بھارتی اتہاس کے اوپر ایک سیمینار ہو رہا ہے جس میں تمام یونیورسٹیز کے بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے پروفیسرز, بڑے ودوان اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنا وہ پرچہ پڑھیں گے. اور اس فنکشن کی صدارت ڈاکٹر صاحب کو کرنی تھی. اب مجھے بھی تعجب کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کیوں کر اس کو ایکسیپٹ کیا, کیونکہ پراچین اتہاس کے بارے میں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہسٹری سے ایم اے تو ہیں, فرسٹ ڈویژن ایم اے ہیں, لیکن پراچین اتہاس میں ان کو کیا مہارت تھی یہ میرے علم میں نہیں تھا. تو میں نے دیکھا بہرحال کہ ڈاکٹر صاحب کے بھی چہرے پہ ذرا سا کچھ تناؤ دکھا, کچھ کھینچاؤ کے لکیریں مجھے نظر آئیں. تو انہوں نے مجھ سے جب وہ اسٹیج پہ جانے لگے تو مجھ سے کہا کہ خالد ایسا کرو, ایک کاغذ قلم لے لو اور یہ لوگ جو اپنے پرچے میں جو پڑھیں اس کو تم نوٹ کرتے جانا جو تمہارے سمجھ میں آئے. اور جب دیکھنا کہ میرا صدارت کا صدر کا نمبر, صدر کا اب صدارتی تبدیل ہونی ہے تو مجھے یہ دے دینا کاغذ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے بہرحال کاغذ قلم لے کے میں بیٹھ گیا. لیکن جب وہاں پہ ان پروفیسرس نے اپنے پرچے پڑھنے شروع کیے تو ہندی جو پراچین بھارتی اتہاس ہے اس میں جو نام ہیں, جگہوں کے نام, انسانوں کے نام, واقعات کے نام, وہ سارے نام ہندی میں تو ہیں لیکن ہندی بھی وہ والی نہیں جو ہندی ہم لوگ جانتے ہیں بلکہ سنسکرت آمیز ہندی. اب اس کو میں نہ ہندی میں اس کی صحیح اسپیلنگ لکھ پا رہا تھا, نہ انگریزی میں ٹھیک سے اس کو لکھ پا رہا تھا, اور نہ اردو میں لکھ پا رہا تھا. اس کی ہجے, اس کی اسپیلنگ ہی میں نہیں کر پا رہا تھا. اور سب بہت زیادہ جو چیزیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی. پھر بھی بہرحال جو کچھ ہو سکا میں نوٹ کرتا رہا. لیکن اور وہی ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ شرارتی خطبے کا وقت آ گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کچھ 10-15 منٹ کے بعد اپنی تقریر دیں گے, اپنی تقریر کریں گے, تو میں نے اشارہ کیا کہ یہ کاغذ میں لے کے دے دوں آپ کو. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید میری قسم پرسی کا عالم سمجھ لیا تھا کہ یہ کچھ کر نہیں سکے, تو انہوں نے مجھے اشارے سے منع کیا کہ نہیں رہنے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع کے اوپر انہوں نے شروعات نہیں سے کی کہ اتہاس ہسٹری میں نے فرسٹ کلاس میں کیا ہے لیکن وقت بہت ہو چکا ہے اور یہ پراچین اتہاس میرا سبجیکٹ نہیں رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی صاحب انہوں نے قدیمی ہندوستان کے تاریخ کے اوپر بڑی معنی خیز تقریر کی. لوگوں نے اس کی تعریف کی, جو کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, وہ سب بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اینشینٹ ہسٹری کے پروفیسرز تھے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی تھے اور ریسرچ اسکالر بھی تھے.
بہرحال ان لوگوں نے اس کی تعریف کی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کئی غزلیں پیش کی جو لوگوں نے پھر ایک کے بعد ایک کئی غزلیں ڈاکٹر صاحب نے پیش کی. خیر جہاں تک تو کوئی بات نہیں، اس سے بھی زیادہ ایک اور واقعہ پیش آنا تھا جس نے مجھے اور حیرت میں ڈال دیا. وہ یہ کہ وہ جو منتظمین تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تک آئے ہیں تو آپ ذرا یہ تلسی سنستھان اس کا ایک راؤنڈ لگا لیجیے، اس کو ذرا دیکھ لیجیے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے اس وقت پہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا زینے کا سہارا اور ریلنگ کا سہارا لے کے چڑھ اتر لیتے تھے. تو ہم لوگوں نے ایک راؤنڈ لگایا اور کافی اس کو غور سے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بھی، میں نے بھی. پھر وہ لوگ ان کو اپنے ریکارڈ روم میں لے گئے. وہاں پہ ایک شریواستو صاحب تھے. اب ان کا انتقال ہو گیا، میں ان سے ملنے ایک مرتبہ گیا تھا، اسی سلسلے میں گیا تھا، لیکن پھر وہ ان کا انتقال ہو گیا. وہ کوئی اور صاحب ہیں وہاں پہ. انہوں نے تمام بہت سارے ریکارڈ اور بہت ساری تصاویریں جس پہ تمام نقاشی کی تصویریں تھیں، جین، بدھ اور تمام طرح کے مذاہب کی جو آرٹ اور آرکیٹیکچر تھا اس کی سب کی تصویریں تھیں، وہ انہوں نے دکھائیں. اور ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا رجسٹر ہے، اس کے اوپر آپ اپنے تاثرات لکھ دیجیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں تاثرات تو میں لکھ دوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اردو میں لکھ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ اردو میں لکھ دیجیے. تو میں بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں، تو میں نے سوچا کہ اس میں کیا تاثرات لکھیں گے. ابھی دو چار سطریں لکھ کر کے معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کو اتنا تعجب ہوا دیکھ کر کے کہ جتنا شریواستو صاحب نے ان کو سمجھایا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ سمجھائے تھے، اور انہوں نے پورے 1.5 برس میں اپنے تاثرات لکھ دیے اور دستخط کر دیے. میں کنفیوز سے پڑھتا رہا، جتنا پڑھ سکتا تھا اتنا پڑھا، لیکن وہ انہوں نے اتنی گہرائی سے اس چیز کا مطالعہ کر لیا تھا اپنی ذہن میں. تو یہ میں نے دیکھا کہ ان کی سمجھ اور ان کی کمپریہینڈنگ ایبلٹی بے تحاشا تھی. کمپریہینڈنگ ایبلٹی کا میں نے اتنا ایسا زبردست نمونہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس کے بعد خیر ہم لوگ واپس ہوئے تو راستے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں آخر بہرحال آپ نے آنا کیوں گوارا کیا، کیا بات تھی؟ یہاں تو کوئی آپ کو پیمنٹ وغیرہ بھی نہیں ہوا کہ 5-10 ہزار روپے کسی مشاعرے میں آپ کو تو 50,000 روپے مل جاتے. کہنے لگے یار دراصل خالد کیا بتاؤں، ایک جو آرگنائزر تھے یہ بھری دوپہر کو میرے گھر آئے، ایک دم بھری دوپہر کو، اور 6 انڈے، 6 سنترے اور 6 کیلے، اور آ کر کے میرے صوفے میں دراز ہو گئے. اور وہاں مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی، تو خیر میں نے پانی پلایا لیکن بڑے پریشان حال لگ رہے تھے. تو اور کہنے لگے، اور بڑے اس سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں فلاں جگہ کا ہوں اور بڑی غریب قسم پرسی کے عالم میں اور بڑی غریبی کے عالم میں یہ کام کرتا ہوں، آپ اگر آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. تو کہنے لگے بس مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا، میں منع نہیں کر سکا، میں اس مربوط میں منع نہیں کر سکا اور میں چلا آیا. خیر پھر ہم لوگ گئے، ایک ہوٹل میں بیٹھے، کھانا وانا کھایا. پھر میں واپس دفتر میں نہیں گیا، میں سیدھے ہم واپس ہم لوگ لکھنؤ آ گئے. لیکن وہاں کا جو میرا تجربہ رہا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، وہ میں نے ایک عجیبی شخصیت، ایک نئی شخصیت، ان کی شخصیت کا ایک نیا پہلو، صرف ایک پرانا پہلو جو تھا وہ یہی تھا، وہ ان کی شرافت نفسی اور ان کی سادگی، ان کی زندہ دلی، کہ جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ صرف چائے اور ناشتہ کیا اور اس کے بعد جو ہے کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ وہاں تک گئے اور انہوں نے اپنا پورا بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ سارے کام کیے. تو ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کے لیے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے. آج کے دن ہم لوگ لکھنؤ میں پچھلے 4 برسوں پچھلے ہر برس ہم لوگ ایک چھوٹا موٹا ایک فنکشن کرتے چلے آ رہے تھے، ایک سیمینار، ایک مشاعرہ. لیکن بہرحال اس وقت وہ اس موجودہ پینڈیمک کے جو اس وقت پھیلا ہوا ہے یہ اس کی نظر ہو گیا، اس سال نہیں کر سکے. ورنہ ہمیشہ ایک ان کے شایان نشان بہت عمدہ، بہت اچھا، بڑے اچھے لیول پہ ایک فنکشن ہوتا تھا جس میں شہر کی تمام شعراء، ادبا، مشاہیر، سیاسی رہنما، ایک سے ایکس گورنرز، کون کس کو میں نے نہیں دیکھا، اور جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے سلسلے میں اپنی رائے رکھی اور یہ سلسلہ برابر جاری تھا. بہرحال اس بار نہیں ہو پایا، لیکن جب بھی یہ کھلے گا اس کی بھرپائی
کی جائے گی، اور یہ فنکشن چاہے آج سے 3 مہینے بعد ہو لیکن یہ خالی نہیں جائے گا، انشاءاللہ یہ تب ہوگا اور ضرور ہوگا۔ آپ لوگوں کو درخواست ہے کہ آپ ہم سب اور آپ لوگ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ادھر پچھلے دنوں سے کچھ ایسے ملک کے حالات تھے کہ میں نے دیکھا کہ ان کا ایک شعر ہر اخبار میں اور سوشل میڈیا پہ بہت کوٹ کیا گیا۔ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ چہرے پہ سارے شہر کے گرد ملال ہے، چہرے پہ سارے شہر کے گرد ملال ہے، جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے۔ چہرے پہ سارے شہر کے گرد ملال ہے، جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے، اور آوارگی کا حق ہے ہواؤں کو شہر میں، آوارگی کا حق ہے ہواؤں کو شہر میں، گھر سے چراغ لے کے نکلنا محال ہے، گھر سے چراغ لے کے نکلنا محال ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک یہ شعر بھی آج کل بہت اخباروں میں چھپا، بہت سوشل میڈیا میں استعمال ہوا کہ عجیب درد کا رشتہ ہے، عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا سے، عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا سے، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہے مجھے، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہے مجھے۔ اور یہ شعر بھی ان کا بہت اخباروں میں چھپا کہ دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ اور یہ شعر بھی ان کا کہ صحرا زندہ طوق سلاسل، صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسد، صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام۔ انہی ڈاکٹر صاحب کے ان چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اگر وہ بخش دیے گئے ہوں تو اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرما دے، آمین۔